جی اچھا اور پرسنل طریقے سے گزراؤ۔ آج جس ٹاپک کی طرف ہم جائیں گے، جس مضمون کے بارے میں آج میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے فروتن۔ جیسے بدماش آدمی ہوتا ہے، اس کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی کاریگر انسان آدمی ہوتا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے فروتن آدمی روحانی طور پر جو خدا کے نزدیک ہے، جو خدا اسے پسند کرتا ہے، اس کی ایک علامت بیان کی گئی ہے، اس کی ایک خوبصورت صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ صفت یہ ہے کہ وہ آدمی فروتن ہو۔ فروتن آدمی کے بارے میں آج ہم بات چیت کریں گے، اور جیسا خدا کے بندہ مقدس داؤد کے بیٹے سلیمان نے بیان کیا، اور کیا کہا کہ غرور، کیسا شخص غرور، 29ویں باب کی جب ہم 23ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، اور پھر دل سے فروتن عزت حاصل کرے گا۔ یہ دو الگ الگ سچویشنز ہیں، حالتیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جسے مقدس سلیمان متعارف کروا رہے ہیں، جو غرور، گھمنڈ، تکبر، اور دوسری طرف جسے خدا پیار کرتا ہے، جسے خدا پسند کرتا ہے، وہ ہے فروتن انسان، فروتن آدمی۔ پہلی بات جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے کہ اگر کوئی شخص مغرور ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کے نتائج کیا کھل کر سامنے آتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے، مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر اس چیپٹر کے اندر آدم اور حوا کے شیطان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ کیا ذکر کیا گیا ہے؟ شیطان حوا کے پاس آتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم کس کی مانند بن جاؤ گے؟ خدا کی مانند بن جاؤ گے، خدا کی طرح کے لوگ بن جاؤ گے۔ جس طرح خدا ہر طرح سے چیزوں سے واقف ہے، تم بھی واقف ہو جاؤ گے۔ اور یقیناً یہ مقدسہ ہوا نے یہ کہا ہوگا کہ خدا نے کہا کہ یہ پھل کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے، اور شیطان نے یہ کہا کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن شیطان نے اسی ریفرنس کو کوٹ کیا کہ آنکھیں بند نہیں ہوں گی، تمہاری آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ کھل جائیں گی، اور جب کھل جائیں گی تو تم خدا کی مانند ہو گے۔ یہاں پر ان کا جو تکبر یا گھمنڈ یا غرور ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا، خدا کو عزت نہیں دی، خدا کے کہے کو، خدا کے حکم کو احترام نہیں دیا، بلکہ جو شیطان ہے، جو خود مغرور، گھمنڈ سے بھرا ہوا، وہ جب بات کرتا ہے تو حوا نے اور آدم نے اس بات کو قبول کر لیا، اور وہ منع کیا ہوا پھل کھا لیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو سزا ملی، اور سزا یہ تھی کہ وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ یاد رکھیں، مغرور
اور گھمنڈی شخص اس کی زندگی کے اندر شیطان کا کہا زیادہ چلتا اور خدا کا حکم کام چلتا۔ جو شخص فروتن نہیں رہتا وہ شیطان کی پیروکاری کرتا ہے، وہ شیطان کی باتوں کو زیادہ احترام کرتا ہے اور خدا کی باتوں کو ضابطہ کر دیتا ہے۔ خدا کا یہ کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ فروتن آدمی کیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے ایک غرور پیدا کرنے والا شخص، چاہے وہ کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ رکھتا ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ پست ہو جائے گا، نیچے آ جائے گا، اس کی سربلندی ختم ہو جائے گی۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دو بھائی تھے، سگے بھائی ہیں، وہ خدا کے حضور آتے ہیں، خدا کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، خدا کی وہ عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ اس بات کا پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے خدا کو ہدیہ پیش کرنا، ہم نے خدا پر توکل کرنا ہے، خدا پر بھروسہ کرنا ہے، خدا کے حضور اپنی شکر گزاری ہدیے کی صورت میں لے کر آئیں گے۔ ایک کا نام حابل ہے اور دوسرے کا نام قائن ہے۔ حابل جانور کی قربانی لے کر آتا ہے اور قائن اپنی سبزیوں کی، اپنے کھیتوں کی قربانی خدا کے حضور گزراتا ہے۔ دونوں کے ہدیے اچھے ہیں، دونوں کی نیت صاف ہے، دونوں کا ایمان ٹھیک ہے، لیکن فرق کہاں پہ ہے؟ ایک شخص نے عقیدت اور فروتنی کے ساتھ خدا کے حضور ہدیہ پیش کیا ہے، اور دوسرے نے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے، اپنی ساری خون پسینے کی محنت سے میں نے سبزیاں اگائی ہیں اور میں خدا کے حضور لے کر آیا۔ جس شخص نے فروتنی کے ساتھ خدا کے حضور اپنا ہدیہ پیش کیا، اس کا ہدیہ قبول ہو جاتا ہے، اور جب قبول ہو گیا تو اس کا بھائی جس کا نام قائن ہے وہ تکبر سے بھر جاتا ہے، وہ گھمنڈ کرتا ہے، اور وہ گھمنڈ یہ تھا کہ میرا ہدیہ کیوں قبول نہیں ہوا، اعتراض تھا اس کا، اور اس غصے اور گھمنڈ اور غرور کے باعث اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ انجام کیا ہوا؟ غرور کرنے والا شخص، اس کے اندر پہلی بات کیا سکھائی آپ کو؟ جو غرور رکھتا ہے، روتا نہیں ہوتا، وہ خدا کی بات کا یقین کرنا یا اسے پورا کرنے کا ارادہ ترک کر دیتا ہے۔ دوسری بات میں نے حابل اور قائن کی بات سے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو غصے سے بھر جاتا ہے، جو غرور لکھا، جو آدمی غرور کرتا ہے، جس کے اندر غرور ہے، وہ پست ہو جائے گا، غصہ اسے پست کر دے گا، برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ فروتنی کی بھی ہے اور گھمنڈ کی بھی مثال ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کو فروتن بھی کرتا ہے اور کس طرح ان کو مغرور، گھمنڈ اور فخر کرنے سے بچاتا بھی ہے۔ تو میرے تو جب ہم دوسرا سلاطین پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک ایسا بادشاہ ملتا ہے جس کا نام حزقیہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ حزقیہ۔ اس کے بعد کو بھی ہم جانتے ہیں آخذ بادشاہ، اور اس کا دادا حزقیہ کا بادشاہ کا دادا بھی بادشاہ ہے، یوتام اس کا دادا تھا، وہ بھی بادشاہ ہے۔ بڑا اچھا دور گزرا، بڑی روحانی بیداری بھی آئی، اچھے کام بھی ہوئے، لیکن کچھ ایسا وقت آیا جس میں آخذ بادشاہ نے مذہبی رسومات کے ساتھ
देवी देवताओं की पूजा को भी रोका नहीं, उनको भी साथ ही चलने दिया, जिससे रूहानी माहौल बिगड़ गया, लोग बिगड़ गए, खुदा से आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो गए। जब हिजकिय्याह बादशाह 14 वर्ष का था तो हम देखते हैं कि खुदा ने उसे संतुलन दिया। वो छोटी उम्र में था, खुदा ने उसे बादशाह बख्शी। जब वो बादशाह बना तो मेरे दोस्तों खुदा के साथ चलने वाला था, खुदा की ताबेदारी करने वाला था, खुदा की मोहब्बत में चलने वाला शख्स था। तो सियासी नुक्ते निगाह से अगर आप देखें तो हिजकिय्याह के ऊपर बड़ा प्रेशर था। प्रेशर क्या था? याद रखें कि बनी इस्राइल कौम 2 बड़े मुल्कों में हमेशा सील होकर जाते रहे। एक शुमाली सल्तनत है और दूसरी जनूबी सल्तनत। शाह रसूल और शाह बाबुल हिजकिय्याह की हिकमत अमली जो हुकूमती सतह पर थी वो शाह बाबुल को पसंद थी। शाह बाबुल का उस वक्त इतना म्यार बुलंद नहीं था, उसके पास फौजी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी असूर के पास थी। असूर हमेशा इस्राइल को गिरफ्तार करके ले जाता, असीर करता, उनको तबाह और बर्बाद करने के लिए कई तरह के प्लान तैयार करता। लेकिन हिजकिय्याह बादशाह बच जाता था, खुदा उसके साथ था। वो अपनी ताकत के तमाम तर राज खुदा के सामने रखता था। खुदा ने उसे ये ब्लेसिंग दी हुई थी। एक दफा क्या हुआ, सियासी हालात अपनी करवट बदलते हैं। जब सियासी हालात ने करवट बदली तो असूर के बादशाह ने इन पर हमला करना चाहा, तो खुदा ने उस हमले को नाकाम कर दिया। दूसरी जानब शाह बाबुल ने मालूमात हासिल की, इनके पास मुल्क के अंदर क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं है। उसने अप्रिशिएट किया, उनकी हौसला अफजाई की और हिजकिय्याह को बड़ी बेजा किस्म की उसकी तारीफें की, तवायफ भेजे, तोहफे भेजे, बड़े अनाम कनाम भेजे, मुबारकें भेजी शाह बाबुल ने। और जब हिजकिय्याह उसकी बातों में फंस गया, जब उसे लगा कि वाह मैं तो बड़ा पावरफुल हूँ, मैं शाह असूर का मुकाबला भी कर सकता हूँ, मैं शाह बाबुल का भी मुकाबला कर सकता हूँ, जब उसके अंदर ये घमंड गरूर आया तो इसी गरूर में, इसी ताकत के नशे में खुदा का कलाम बयान करता है कि उसने शाह बाबुल अपने सारे खजाने दिखाए। आए जरा हवाला देखिए, जब आप दूसरा सलातीन पढ़ेंगे तो दूसरा सलातीन और उसका 18वां बाब देखें। दूसरा सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत को जब पढ़ते हैं, शाह बाबुल को इल्म पड़ गया कि इनके पास काफी कुछ है। शाह असूर ने बदला लेने के लिए इन पर यानी हिजकिय्याह पर, बनी इस्राइल पर एक भारी टैक्स आयद कर दिया, एक जुर्माना आयद कर दिया। और वो जुर्माना क्या था वही मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और हिजकिय्याह ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में मिली उसे दे दी। उस वक्त हिजकिय्याह ने खुदावंद की हैकल के दरवाजों का और उन सतूनों पर का सोना जिनको शाह यहूदा हिजकिय्याह ने खुद मंडवाया था उतरवा कर शाह असूर को दे दिया। शाह असूर को वो भारी टैक्स देना पड़ा। और टैक्स क्या था? उसने हैकल का सोना, चांदी
ہیکل کے دروازوں کا سونا سب اسے دے دیا اور خود کیا ہو گیا؟ اس کی جیبیں خالی ہو گئی، اس کے خزانے خالی ہو گئے۔ مغروری یا تکبر کس بات پر آیا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس بہت خزانہ ہے، پوری عوامی طاقت میرے ساتھ ہے، لیکن جب اس نے یہ سارے خزانے دے دیے اور پھر اب پریشانی اس کی بڑھنی شروع ہوئی۔ اب اس کی اس مغروری اور تکبر کا جو گھمنڈ کا اس کے اندر احساس پیدا ہو چکا تھا، اس کا نقصان اس کے سامنے آنے والا تھا۔ جب 20واں باب پڑھیں گے تو یہاں پر اس گھمنڈ اور تکبر کی حیثیت آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی۔ پریشانیاں بڑھ گئی، اندرونی ملک کے حالات خراب ہو گئے، اور جب بہت زیادہ ٹینشن میں حزقیہ رہنے لگا تو لکھا ہے اس کی صحت خراب ہوئی اور بیمار ہو گیا۔ لکھا ہے انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب عیسائیٰ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خدا مجھے فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، یعنی اپنی بادشاہ کسی اور کے سپرد کر دے۔ کیوں کر دے؟ آگے لکھا کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ خدا نے پیغام بھیج دیا۔ حزقیہ بادشاہ کا یہ وہ دور ہے جب صرف عیسائیٰ نبی ہی وہاں پر کلام کی منادی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اختصار میکا نبی بھی تھا۔ یہ شمالی اور جنوبی سلطنت میں خدمت کر رہے تھے، اور حزقیہ بادشاہ جب بیمار پڑ گیا، اسے نبی نے آ کر یہ پیغام دے دیا کہ تم مر جائے گا، تو پھر اس نے بھی سوچ لیا کہ واقعی خدا نے اب مجھے چھوڑ دیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسے خدا کے حضور جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے خدا کے پاک کلام میں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ حزقیہ نے تب اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا، خدا سے یہ دعا کی، آئے خدا میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ کیا ہے۔ اور حزقیہ زار روئے، دیوار کی طرف منہ کر دیا۔ یہ فروختی دیوار کی طرف اس نے کیا کیا؟ منہ کر لیا۔ جب اس نے منہ دیوار کی طرف کیا، زار ہونے لگا، خدا کے سامنے اقرار کیا کہ میں تکبر میں آ گیا تھا، میں گھمنڈ میں آ گیا، آئے خدا تو مجھے معاف کر۔ اور اس کی معافی کا جواب ملتا ہے۔ اس کی معافی کا جواب کیا ہے؟ خدا کے کلام میں 20ویں باب کی جب آپ 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں، 8ویں آیت کو، تو یہاں پر لکھا ہے، 7ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ اور عیسائیٰ نے کہا، انجیروں کی ٹکیا لو، سو انہیں اسے لے کر گھوڑوں پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ اور حزقیہ نے عیسائیٰ سے پوچھا، اس کا کیا نشان ہوگا کہ خدا مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خدا کے گھر میں جاؤں گا؟ ثبوت مانگا۔ خدا نے کہا کہ تیری عمر کے 15 برس کیا ہوئے ہیں، بڑھا ہوئے ہیں۔ میرے جو خدا فروتن شخص کو، جب کوئی شخص خدا کے جو فروتن بن جاتا ہے تو اس کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کے گناہ کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، اسے عاجزی جب بخش دیتا ہے تو وہ شخص آگے بڑھ جاتا ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہوا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور، یہ سپر گورنمنٹ تھی، سپر پاور گورنمنٹ تھی شاہ اسور، لکھا ہے شاہ اسور کے ہاتھوں سے بچاؤں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ آمین۔ خدا
मगरूर शख्स को, गुरूर करने वाले शख्स को क्या कर देता है, पस्त कर देता है। फरोतन शख्स जब खुदा के सामने आता है, खुदा उसकी उम्र को भी बढ़ा देता है, खुदा उसके मुल्क की बहाली भी कर देता है। और याद रखें कि जब हिजकिय्याह ने दोबारा हमला किया तो ये हमला करने के लायक नहीं थे, इनके पास ताकत नहीं थी। खुदा ने शायद असूर की फौज में वबा भेजी। कैसे पता बच्ची? खुदा ने जितनी उनकी फौज थी उनके अंदर वबा चली और एक ही दिन में 1,84,000 के करीब जो है वो सिपाही मार दिए। खुदा ने हिजकिय्याह को सर बुलंद किया क्योंकि अब वो फरोख्त मान चुका है। अब खुदा की बात को मानने के लिए तैयार था। अब खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया। ये था वो हिस्सा आयत का जो मैंने आपके सामने रखा कि गरूर आदमी का गुरूर से क्या करता है, पस्त कर देता है। आपने उर्दू में कहावत तो सुनी होगी, गरूर का साथ नीचा। दूसरे चीज की तरफ आते हैं और फील करेंगे कि जो फरोख्तन शख्स है उसके अंदर की निशानियां क्या है। फरोख्तनी या फरोख्तन लफ्ज जो है, फरोख का मतलब है झुक जाना, झुकना, मुड़ जाना, रजू ले जाना। फरोख के ये मायने हैं। और तन के मायने हैं जिस्म, अपने जिस्म को खुदा की तरफ झुकाना। इससे सादा सा मतलब ये भी ले सकते हैं कि हम खुदा को सजदा करने वाले बन जाए। फरोख्तन लिखा, लेकिन फरोख्तन को खुदा क्या करेगा, जो दिल से फरोख्तन है उससे खुदा क्या करेगा, इज्जत बख्शेगा। यही आज हमारा मजमून। अगर आप पस्त जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपके अंदर कहीं ना कहीं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं गरूर, तकब्बर, फख्र का गुनाह छुपा बैठा हुआ है, जो शायद हमारी आंखों से ओझल है, हमने उस पर गौर नहीं किया। लेकिन आज हम अपनी फरोख्तनी पर जरूर गौर करेंगे कि खुदा हमें कैसे रहनुमाई करता है कि हम फरोख्तन बन जाएं। खुदा हमें कैसे सिखाता है कि हम फरोख्तन बन जाएं। लिखा है फरोख्तन आदमी खुदा से क्या करेगा, इज्जत हासिल करेगा, खुदा से इज्जत की दौलत अनायत करेगा। फरोख्तनी के लिए अंजील पाक में कई तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए। मिसाल के तौर पर खाकसार होना, इसके साथ साथ हलीम होना, इसके साथ साथ अगर फरोख्तनी के लफ्ज़ के मायनों को और ज़्यादा बारीकी से जानना चाहते हैं तो इसका एक मतलब ये भी है अपनी जान को दुख देना, यानी रोज़ा रखना। जब आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा ये सिखाता है कि हमने खुदा के सामने किस तरह से झुकना है, हमने किस तरह से अपना खाना पीना छोड़कर, अपने दुनियावी कामों को छोड़कर खुदा की तरफ रुजू लेकर आना है। अपनी जान को दुख देना फरोख्तनी सिखाता है। रोज़ा में खुदा की तरफ रुजू लाने के लिए मायल करता है और रोज़ा हमें खुदा की तरफ लेकर आता है। आप जिस मकसद से भी रोज़ा रखते हैं, किसी बरकत को हासिल करने के लिए रोज़ा रखते हैं या फिर किसी काम के मुकम्मल होने या तकमील होने के लिए रोज़ा रखते हैं, ये सारी बातों के लिए, रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा रखते हैं। इन सारी बातों का एक ही मकसद है, एक ही नुक्ता है, और वो है कि हम खुदा की तरफ रुजू ले जाएं, हम खुदा की तरफ झुक जाएं, फरोख्तन हो जाएं। हमारे अंदर फरोख्तनी खुदा पैदा करना चाहता है। और ये फरोख्तनी कैसे पैदा होती है? जब शागिर्दों के जरिए से बड़े बड़े मौजे होने लगे, जब शागिर्द भी खुदा यीशु मसीह की तरह के मौजे देखकर बदरूहों को निकालने लगे और खुदा यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए लोगों से कलाम की बातें करने लगे, तो उनके अंदर भी एक तकब्बुर आया, गुरूर आया। और वो गुरूर ये था कि मैं बड़ा हूँ। दूसरे कहने लगे नहीं,
تم نے تو کبھی یہ کام کیا نہیں، میں نے تجھ سے بڑے کام کیے ہیں، اب میں بڑا ہوں، میں نے تو خدا یسوع مسیح کی بڑی خدمت کی ہے، اس لیے میں بڑا ہوں، کوئی چھوٹا نہیں بننا چاہتا۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ میری کیا کرے؟ خدمت کرے، وہ خدمت کرے، وہ چھوٹا بنے۔ جب وہ چھوٹا بنے گا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ جو فروتن بنے گا وہ بڑا کیا جائے گا، وہ سربلند کیا جائے گا، وہ خدا کے حضور سے عزت پائے گا۔ عزت ایک خدا کی بہت بڑی برکت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فروتنی، لفظ فروتن خدا کی ذات اقدس میں ایک صفت ہے جو انسان کے اندر بھی اس نے رکھی ہے، اور یہ صفت یہ ہے کہ خدا خاموشی سے اپنی فروتنی کو ظاہر کرتا ہے، اور انسان اپنی فروتنی کو اپنے کردار سے، اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ ایک فروتن شخص کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پرانے احکام سے۔ خدا نے مقدس موسیٰ کو فروتن بنایا، انتہائی فروتن شخص، اس کے کردار کو دیکھیں تو انتہائی فروتن شخص وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے بارے میں خدا نے کہا مجھے ایک شخص مل گیا ہے جو میرے دل کے موافق ہے۔ کیا ہم بھی خدا کے دل کے موافق ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی مقدس موسیٰ کی طرح کی فروتنی موجود ہے؟ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اندر مقدس موسیٰ کی طرح کی فروتنی نہیں ہے، یا میں فروتن بننے کی کوشش تو کرتا ہوں لیکن فروتن نہیں بن سکتا، میرے اندر پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسی باتیں چھپی ہیں جو میں اپنے اندر ٹیسٹ نہیں کر سکتا، میں اپنے اندر سے چیک نہیں کر سکتا، میں اپنے اندر سے ایکس رے نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ میرے اندر فروتنی ہے یا نہیں ہے، اور میں فروتنی سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ متی کی انجیل کا 11واں باب پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے اس کی 28ویں آیت میں، اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آگے جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا اپنے شاگردوں کو، آج ہم مسیح کے شاگرد ہیں، جسے ہمیں اپنے اندر ٹیسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ یہ ہے، لکھا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھاؤ، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ کس سے سیکھنا ہے ہم نے؟ خدا یسوع مسیح، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ پلیز بولیے، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں دل کا کیا ہوں؟ فروتن ہوں، حلیم ہوں، اور لکھا ہے تو تمہاری جانیں آرام پائیں۔ ہمارا گریٹ لیڈر، روحانی اسپرچل، ہمارا بانی خدا یسوع مسیح ہے، جو ہمیں فروتنی کے مختلف نمونے عطا فرماتے ہیں، جو فروتنی ہمیں سکھاتا ہے، جو فروتن بننے کی ہمیں توفیق دیتا ہے۔ کوئی اپنی طاقت سے فروتن نہیں بن سکتا، کوئی اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے، اپنی چلاکی سے فروتن نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو میں فروتن بن جاؤں، میرے اندر خدا کا رجوع آ جائے، جھکاؤ آ جائے، تو خدا کا کلام کہتا ہے اپنی جان کو دکھ دے، روزہ رکھو۔ کبھی کبھی آرٹیفیشل طریقے سے لوگ فروتن بن جاتے ہیں، فروتن کا لبادہ پہن لیتے ہیں، اندر سے وہ بڑے ہی تکبر کے طوفانوں سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن ان کی چہرہ، ان کا لباس یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ سب فروتن بنا ہوا ہے، لیکن اندر سے وہ کسی طوفان سے کام نہیں ہوتے۔ بائبل مقدس بات کی مدامت کرتی ہے، بائبل مقدس اس بات کو خلاف بیان کرتی ہے۔ آئیں اس دور کے اندر بھی جب رسول خدمت کر رہے تھے تو کبھی کبھی لوگ ناٹک کرتے تھے، دھوکہ کرتے تھے،
اور وہ دھوکہ کیا تھا، لوگ اپنے آپ کو فروتن ظاہر کرتے تھے جبکہ وہ فروتن ہوتے نہیں تھے۔ کلسیوں کا جب آپ خط پڑھتے ہیں اس کا دوسرا باب اور اس کی یہ سارا چیپٹر جو ہے، دوسرا باب جو ہے یہ ایسے ہی ہے جو آرٹیفیشل لائف گزار مصنوعی طریقے سے اپنی زندگی کو بدلتا رہے ہیں، کسی قانون ضابطے کے تحت، بائبل مقدس کے کسی قانون کے تحت وہ اپنی زندگی کو بدل نہیں کرتے، بلکہ اپنے اوپر فروتنی کا لبادہ اوڑے ہوئے۔ اگر اس آیت کی تشریح کرنا چاہیں تو اس کے مختلف تشریحات ہو سکتی ہیں، میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھا خدا کے کلام میں بس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ آگے سنیے، کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں، اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ اگر کوئی شخص خاک ساری اور فرشتوں کی عبادت پسند کر کے تمہیں دوڑ کے انعام سے محروم نہ رکھے، ایسا شخص اپنی جسمانی عقل پر بے فائدہ اڑ کر دیکھی ہوئی چیزوں میں مصروف رہتا۔ ایسے لوگ تھے جو خدا یسوع مسیح کو فالو نہیں کر رہے، لیکن وہ کسی اور چیزوں سے متاثر تھے، فرشتوں کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ اتنے وہ سمجھتے تھے ہم عاجز ہو گئے ہیں، اتنے ہم فروتن ہو گئے ہیں کہ اب فرشتوں کی مدد سے ہم خدا کے سامنے میسج پہنچائیں گے، ہماری سفارشیں جو ہیں وہ دوائیاں سفارشیں وہ فرشتے لے کر جائیں گے۔ اور یہاں پر جو لفظ خاکساری ہے یہ فروتنی کو ظاہر نہیں کر رہے، یہ عقیدہ تھا خاکساری کا۔ اور جو کلسیوں کے خاتمے مقدس پالوس رسول نے وضاحت کی، اور وضاحت یہ تھی کہ اس طرح کے خاکساری والے فیشن کیا لیں یا ایسا لبادہ جو فروتنی کا اوڑھ کر اپنے آپ کو خاکسار ظاہر کریں لیکن وہ خاکسار نہ ہو، مقدس پالوس رسول نے کہا کہ اصل چیزیں جو ہیں وہ خداوند کی ہیں، خداوند مسیح کی ہیں، تم ان باتوں کی طرف چل پڑے ہو کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہیں مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں، مسیح کی ہیں۔ فروتن بننے کے لیے، فروتن ہونے کے لیے، فروتنی حاصل کرنے کے لیے ہم نے مسیح سے سیکھنا۔ اگر کوئی شخص مسیح سے سیکھتا ہے، اور مسیح خود بتاتے ہیں، خدا یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا فروتن ہوں۔ میرے جو آج جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ غرور شخص جو ہے، مغرور شخص جو ہے، وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی برکتوں میں کیا ہو جائے گا، پست ہو جائے گا، نیچے چلا جائے گا۔ لیکن جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، جو خدا کے وفادار رہتے ہیں، خدا کے آئین اور احکام کو مانتے ہیں، خدا کی باتوں کو رد نہیں کرتے، خدا کے آئین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا لکھا ہے، لیکن فروتنی سے جو خدا کے حضور آتا ہے وہ خدا کے حضور سے کیا پائے گا، عزت پائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے دنیا میں عزت مل رہی ہے، میں دل سے فروتن ہو چکا ہوں، تو اس کا ثبوت آپ کے سامنے کہ خدا آپ کو برکت دے گا، آپ آگے جیسے جیسے بڑھیں گے خدا آپ کی زندگی میں مختلف طریقوں سے کام کرے گا۔ آئیں میرے جو اپنے سر کو جھکائیں، خدا جس مسیح سے کہیں کہ خدا تو فروتنی کا سچ چشمہ ہے، تو ہمیں فروتنی عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئے خدا اگرچہ ہم نے کبھی کبھی اپنے اندر تکبر، غرور اور گھمنڈ کو رکھا ہوا، اے خدا اس تکبر اور غرور کو ہماری زندگی سے نکال اور ہمیں فروتن بننے کی توفیق عطا فرما۔ فروتن انسان خدا کی باتوں کا یقین کرتا اور شیطان کی باتوں کو رد کر دیتا ہے۔ اگر آپ ابلیس کی باتوں کو سن لیتے ہیں، اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں،
تو پھر آپ کی زندگی میں فروتنی نہیں آ سکتی۔ فروتنی خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اس کی باتیں سننے سے، اس کا کلام سیکھنے سے، اس سے سیکھنے سے ہم فروتن بن جاتے ہیں۔ فروتنی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں کے سامنے جھکیں، بلکہ فروتنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ خدا کے سامنے جھکیں، اس کے سامنے عاجز ہوں، اس کے سامنے خاکسار بنیں، اس کے سامنے حلیم بنیں، اس کے سامنے ہم اپنی جان کو دکھ دینے والے بن جاتے ہیں۔ اور یہ خاموشی کا عمل ہے۔ اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر خدا کو جگہ دیتا ہے، خدا کی باتوں کو جگہ دیتا ہے، اور خدا کی باتوں کے وسیلہ سے جسمانی اور روحانی طور پر برکت حاصل کرتا ہے۔ ایک بار پھر میں خدا کے پاک کلام میں سے آپ کی رہنمائی کے لیے اس آیت کو رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا دو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کے ذریعے دعا کریں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں مغرور ہوں یا پھر دل کا فروتن ہوں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اگر میں دل کا فروتن ہوں تو کیا خدا نے مجھے برکات دی ہے؟ کیا میری زندگی بھی اس طرح کی تو نہیں ہے کہ خدا ہمیں فروتن بنانا چاہتا ہے اور ہم سعود بادشاہ کی طرح اپنے مزاج میں سخت ہونے والے؟ خدا آسمانی خدا ہمیں مقدس موسیٰ کی طرح فروتن اور حلیم بنانا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم